In the name of Allah Almighty, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to talk about ghiba and disgracing the honor of someone. In Islam, ghiba and disgracing the honor of some human being is considered as a big sin, one of the big sin. When we talk about someone in private, about them, which is disgraceful to them in any context, that will be regarded as ghiba. Even if that bad habit, even if that bad incident, even if that bad situation has been related to them, that will be regarded as غیبہ. یعنی کہ غیبت کی اگر ہم بات کریں گے کہ اگر ایک بندے میں کوئی خرابی ہے, ایک بندے میں کوئی برائی ہے, اینڈ وی آر ڈسکسنگ اٹ وتھ سم ون ایلس, اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا. بٹ اف سم تھنگ از ناٹ ان سم ون, یعنی کوئی بیڈ ٹریٹ, کوئی برائی کسی بندے میں ہے ہی نہیں, اینڈ دین وی آر ڈسکسنگ اٹ, ہم اس کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں, برائی ہے ہی نہیں, تو وہ بہتان کے اس میں آتا ہے زمرے میں, اینڈ دیٹ از another big sin. اور فرمایا جاتا ہے کہ جو غیبت ہے نا, وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو اب مور ایور جب ہم بات کرتے ہیں غیبت کے بارے میں, اٹ از authentically reported that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw on the night of Miraj people who had copper fingernails, لوہے کی ناخون تھے, with which they scratched their faces and chest. He asked Jibreel علیہ السلام, who are these? تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ these are the people who backbite others, یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں, and talk badly about their honor, اور جو انسان جو مسلمانوں کی عزت خراب کرتے ہیں. Therefore you and other Muslims should avoid sitting with those who backbite. کہ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت کتنا سویر گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوائڈ کریں, کیونکہ اب اتنی اسے یعنی کہ ایک طرح سے اتنا اسٹریم لائن کر دیا گیا غیبت کرنے کو کہ اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے سن, اسے گناہ سمجھا نہیں جاتا. اور ایک چیز جسے گناہ نہ سمجھا جائے تو آئی تھنک اس سے بڑا لمحہ فکریہ ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ سیکنڈلی مسلم اینڈ ادر ایڈوائز دیم ٹو ابنڈن دس ill deed, یعنی کہ ہمیں فرمایا گیا ہے کہ ہم اس بری عادت کو چھوڑ دیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said any of you who sees an evil action, یعنی کہ وہ دیکھتا ہے کہ بری چیز کو دیکھتا ہے, let them change it with their hand by taking action. If they cannot, then with their tongue by speaking out, and if they cannot, then with their hand by hating it and feeling that it is wrong, and that is the weakest of iman. کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اگر آپ کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. سیکنڈلی اف یو کینٹ دین اس کو اپنی زبان سے روکو, اینڈ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس کو دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. سو اب کوئی بندہ اگر اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا, if he doesn't abide by what you recommended him to do, then don't sit with him, for this is among the acts of forbidding evil. یعنی کہ کہیں پہ اگر کسی محفل میں کسی بندے کی برائی ہو رہی ہے, you are sitting in that conversation, in that sitting, تو آپ اس سٹنگ سے اٹھ کے چلے جائیں, آپ اس کنورسیشن کو چھوڑ کے جا سکتے ہو. یہ کیا کیا آپ نے گناہ سے دور بھاگنے کی کوشش کی. The second thing is that جو سیکنڈ حدیث ہے, جو صحیح حدیث ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ do you know what غیبہ is? They, the companion, said, Allah and his messengers know best. Thereupon the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to say about your brother what he dislikes. And it was said to him, O Allah's messenger, what if my brother has what I mentioned? He said, if he has what you assert, you have already backbiten him, and if he is not, it will be a false accusation.
ریلیٹڈ بائی مسلم. اب اس کے حدیث میں وہی جو میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک بیک بائٹنگ وہی ہے جس طرح صحابی نے فرمایا کہ ہم اگر کسی کی برائی کرتے ہیں، کچھ اس کی برائی کرتے ہیں جو اس میں ہے پڑی، تو وہ غیبت ہے. بٹ اف سم تھنگ از ناٹ پریزنٹ ان دیٹ پرسن، کوئی ٹریٹ جو کہ اس میں ہے ہی نہیں، اور پھر بھی ہم اسے ایکیوز کر رہے ہیں، تو وہ بہتان ہوگا، فالس ایکوزیشن ہوگی. اینڈ ناؤ اب کسی کا ہم نے آنر وہ کر دیا ہے، مجروح کر دیا ہے. یہ تو حدیثیں بتائیں. اب سورۃ حجرات میں جو آیت نمبر 12 ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہہ دیا ہے کہ اینڈ spy not neither bite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it, so hate backbiting and fear Allah Almighty. Verily Allah is the one who forgives and accepts repentance and most merciful. Overall اب ہم نے 2 حدیث دیکھ لی، 2 حدیثیں دیکھ لی ہیں. now last one we have آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، سورۃ حجرات آیت نمبر 12 ورس نمبر 12. تو اب جب ہم نے دیکھا کہ کتنی سویرٹی ہے اس گناہ کے اندر، جو کہ ہم اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بولتے ہوئے، we're doing it continuously ہم کر رہے ہیں. اور اب تو یہ اتنی عام ہو چکی ہے with the invent of the text messaging and call کہ اگر ہم دیکھیں تو خاندان بے خاندان، ٹھیک ہے نا، یہ غیبت چلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جو اس کے اندر انوالو ہیں وہ کہنا تو نہیں چاہیے، بٹ اس میں جو ہیں ہمارے اپنے جو معاشرے کی عورتیں ہیں. why they are involved in because they deal with the household works. اور پھر that go on. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں جو ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کمپلین زیادہ کرتی ہوں گی اینڈ وہ ناشکری ہوں گی. تو وی ہیو ٹو چینج دس آئیڈیالوجی بیہائنڈ آور ایکشنز، بیہائنڈ آور ورڈز. ہمیں اپنا جو کنورسیشن کا موڈ ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. وی آل نیڈ ٹو چینج دس. کیوں ہمیں چینج کرنا ہے؟ کیونکہ وی آر کوائٹ بیڈ ایٹ اٹ. ہمیں پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں اینڈ واٹ از ہیپننگ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، تو جب تک وہ مسلمان خود معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. So if we are continuously doing غیبہ، ہم غیبت کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ we are disgracing the honor of a Muslim. تو جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے، وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، تب تک ہم we can't achieve کہ forgiveness ہم اچیو کر ہی نہیں سکتے. تو پھر ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. we have to stop procrastinating it. ہمیں اس کو آج سے روکنا ہے، اسی لمحے سے روکنا ہے. تو اسٹارٹ کریں ڈے بائی ڈے. آج ڈے 1 ہے. آج اسٹارٹ کریں کہ وین ایور سم ون اسٹارٹس ٹو ڈسگریس دا آنر آف سم ون، تو آپ نے اس محفل سے اٹھ جانا ہے، آپ نے سٹنگ سے اٹھ جانا ہے. آپ نے اف یو اسٹارٹ ڈوئنگ، آپ بولنا اسٹارٹ کرتے ہو کسی کے بارے میں، تو اسی وقت آپ کے برین کو ایک میسج جانا چاہیے کہ ناؤ دس از ٹائم ٹو اسٹاپ. ایک اسٹاپ سائن ہونا چاہیے ہمیشہ. بھی یاد رکھیں کیسے آئے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کو انکریز کریں گے. تو اسٹارٹ اٹ ٹوڈے. ڈونٹ پروکرسٹینیٹ اٹ کہ کل کر لوں گا، نہیں، آج ہی کرنا ہے. وی ڈونٹ نو کہ کب موت آ جائے، اور اس کے بعد کیونکہ ایٹ دیٹ مومنٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اور پھر جتنے لوگوں کے کیا یو ہیو، بیکاز وی آر انوالوڈ ان آور فرینڈس. موسٹلی ہم اپنے دوستوں کی ہی غیبت کرتے ہیں، یہ جو ہمارے لوڈ ونس ہوتے ہیں، تو کیونکہ انہی کے بارے میں کی جاتی جو آپ کے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو آج ہی فارگیونیس سیکھ کریں، ان سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تبھی معاف کرنا ہے. اوکے ہو گیا، اینڈ جزاک اللہ.